ہوں الہاکم التکاثر، اللہ نے فرمایا تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یعنی دنیا کی بہت زیادتی نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ ہونا کیا چاہیے مولا، آپ اس غفلت کو دور کیسے کریں، یہ غفلت کی چادر ختم کیسے کریں؟ رب تعالیٰ فرماتا حتی زرتم المقابر، ہونا یہ چاہیے کہ تم جاؤ قبروں کی زیارت تو کرو۔ دیکھو قبروں کی زیارت کا مطلب یہاں پر صرف اور صرف بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی قبریں ہی مراد نہیں ہے، بلکہ عام قبروں کے متعلق ہے۔ اور زیارت سے مراد صرف اس لیے نہیں کہ تم چادر چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ اور آ جاؤ، بلکہ قرآن جس زیارت کی بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جاؤ دیکھو قبرستان میں اور قبروں والوں کے متعلق پوچھو کہ یہ کیا تھے، کون تھے، کب تھے، اور پھر آج دیکھو کہ وہ کس طرح خاموش سوئے ہوئے ہیں۔ یہ تمہاری عبرت کی جگہ ہے، یہ تمہاری عبرت کی جگہ ہے جہاں تم سب پہنچو گے اور ہم بھی پہنچیں گے۔ میرے عزیزوں، آپ کو اندازہ بھی نہیں، یہ ایک سانس کی ڈور صرف کٹ جائے تو اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ صبح ناشتہ ہمارے ساتھ کرنے والا شام میں قبرستان میں سویا ہوا ہے، آج ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا، جمعہ کی نماز پڑھنے والا، عشاء میں دیکھو تو اس کی تدفین ہو چکی ہے۔ ایسی موتیں آئی ہیں، مختصر سی یہ سانسوں کی ڈور رک جاتی ہے، دنیا بدل جاتی ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ جاؤ قبروں کو دیکھو۔ یہ بڑے بڑے لوگ بھی ہیں اس کے اندر، بڑے بڑے پیسے والے جن کے پاس دنیا بہت آئی، جن کو دولت بھی دی گئی، گاڑیاں بھی دی گئی، گھر بھی دیے گئے، جائیداد بھی دیے گئے، لیکن آج ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے جس میں یہ سو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ اور مومنین کو آج ہمارا حال تو یہ ہے، خصوصیت کے ساتھ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں سنیوں میں قبروں کی زیارت کا مطلب یہ یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ جائیں خوب پھول چڑھائیں، چادر چڑھائیں اور اس کے بعد آ جائیں ٹھٹا مارتے ہوئے، ہنستے ہوئے۔ میرے عزیزوں، ہم جو پھول انہیں پیش کرتے ہیں وہ در حقیقت اس لیے کہ یہ پھول اور پتے تسبیح پڑھتے ہیں، اس تسبیح سے ان کو سکون ہو، ورنہ یہ کوئی رسم و رواج کے طور پر نہیں ہے۔ ہو کیا آ رہا ہے، قبرستان میں لوگ ٹھٹا مار کر ہنس رہے ہوتے ہیں، لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہاں کی زندگی کتنی سخت ہے، کتنی سخت ہے۔ اس کثرت نے تمہیں ایسا غافل کر رکھا ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر قبر کو کھول دیا جائے، ابھی تو کھولی جاتی ہیں قبریں، لیکن جن قبروں میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے، فرمایا گیا کہ اگر ان قبروں کے اندر کے حالات تمہیں بتا دیے جائیں تو تم دنیا میں ایک منٹ زندہ رہنے کو بھی پسند نہیں کرو گے، دنیا سے اوب جاؤ گے، تھک جاؤ گے اگر وہاں کے حالات بتا دیے جائیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے حتی زرتم المقابر، جاؤ قبروں کو دیکھو۔ یہاں ممبئی والوں کے لیے تو حالات ایسے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد قبریں کھد جاتی ہیں، اکثر جگہ پر یہ حالات ہیں۔ ہم انہی لوگوں کو پھر سے نکال رہے ہوتے ہیں جن کا ڈیل ڈول کیا تھا، ان کا حسن و جمال کیا تھا، ان کی صحت کیا تھی، لیکن کبھی ان کا پاؤں پکڑ کر نکال رہا ہوتا ہے غور کن، کبھی ان کا سر ہاتھ میں آ جاتا ہے، کبھی ہاتھ میں آ جاتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں قبر میں، اس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ زندگی کے ختم ہونے کی سچی داستان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ آج دنیا کا اگر سب سے بڑا سچ جسے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں ماننا پڑے گا وہ موت ہے۔ تم ہزار نہ چاہو لیکن تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ موت آنی، موت ہے، چاہے وہ ہندو ہو کہ یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو کہ سکھ ہو، کوئی ہو، اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے تمہاری تکاثر، تمہاری غفلت کو اگر کوئی چیز ہٹا سکتی ہے تو وہ قبروں کو دیکھو جا کر۔ اسی لیے وہ بات مجھے یاد آتی ہے، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ ایک جنازے کو دیکھتے ہیں جس میں ایک چھوٹی 8 سال کی بچی جنازے میں پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اس کے باپ کا جنازہ تھا، وہ روتی ہوئی جا رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی کہ بابا جان آج ہمارے گھر پر کیسی بڑی مصیبت آ گئی، آپ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے گھر پر آج بہت بڑی مصیبت آئی ہے، ہم تنہا ہو گئے اور آپ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ بچی پیچھے چیخ مار کر رو رہی تھی
حضرت سفیان ثوری نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا تمہارے گھر پر بڑی مصیبت نہیں آئی، سب سے بڑی مصیبت جو اس سے بڑی ہو نہیں سکتی وہ تمہارے باپ پر آئی، وہ موت ہے۔ موت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں ہے، جو تمہارے باپ پر آئی ہے وہ تمہارے گھر پر تھوڑی نہ آئی ہے۔ ایک بار تو وہ جدا ہوا ہے، کل سے پھر تم کھانے پینے پہ لگ جاؤ گے، تمہارے معاملات ویسے ہی چلیں گے، لیکن تمہارے باپ کے متعلق سوچا کہ اس کی آج تو پوری دنیا بدل چکی ہے۔ جو آزمائش آج تمہارے باپ پر آئی ہے وہ ابھی کسی پر نہیں آئی، تم پر۔ موت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں۔ پھر دوسرے دن حکایت میں لکھا ہے کہ دفن ہو گیا وہ شخص، دوسرے دن قبرستان میں حضرت سفیان ثوری گئے ہوئے تھے، تو یہی 8 سال کی بچی اپنے باپ کے قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ 8 سال کی بچی تھی، اپنے باپ کو قبر میں یاد کرتے ہوئے رو رہی تھی کہ بابا جان آپ بیمار تھے، میں دوائیاں لا کر آپ کو دیا کرتی، آپ اٹھ نہیں سکتے میں بستر جھاڑ دیا کرتی، میں آپ کو شال اوڑھا دیا کرتی، آپ کو پانی اور کھانا میں پیش کر دیا کرتی، کل کی پہلی رات آپ نے قبر میں گزاری، میرے بنا آپ نے رات گزاری ہے، آپ کو دوائی کس نے دی، آپ کو کھانا پانی کس نے پیش کیا، آپ کا بستر کون جھاڑا، آپ کی شال کون اڑایا۔ یہ بچی ننھی سی اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر گریہ وزاری کر رہی تھی، پیچھے حضرت سفیان ثوری کھڑے تھے، ہائے، اور اس بچی کو اٹھایا اور کہا بیٹا اب اپنے باپ سے وہ باتیں مت پوچھ جو کچھ تو دنیا میں کرتی تھی، یہ مت پوچھ، بلکہ اپنے باپ سے یہ پوچھ کہ بابا جان جو ہم نے کفن پہنا کے بھیجا تھا فرشتوں نے اس کو باقی رکھا ہے یا چھین کر ننگا کر دیا ہے، یہ پوچھ اپنے باپ سے کہ ہم نے تو تمہیں سجا سوار کر کے بھیجا تھا، بابا جان تمہارا چہرہ کل جیسا تھا ویسی ہی ہے یا پھول کر پھٹ چکا ہے۔ اپنے باپ سے یہ پوچھ کہ ہم نے تمہیں نہلا دھلا کر کے بھیجا تھا اسی طرح قبر میں موجود ہو یا ہر جگہ سے نجاست نکل چکی ہے۔ یہ حالات ہیں۔ حضرت سفیان ثوری یہ کہتے کہتے رو پڑے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی اور کہا مولا اس سے بڑی آزمائش کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ مصلی بچھاتے اور اگر قبروں کا کوئی ذکر کرتا تو اتنا روتے تھے کہ ان کا مصلی بھیگ جاتا، ان کا غلام مصلی نچوڑ کر کے سکھایا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا آپ صرف قبروں کے ذکر پر اتنا کیوں رو پڑتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کہتے تم نہیں جانتے، یہ وہ منزل ہے کہ یہاں سے اگر نکل گیا تو ساری منزلیں آسان ہیں، ساری منزلیں آسان ہیں، اور اگر یہاں پھنس گیا تو ہر منزل اس کے لیے مشکل سے مشکل ہو جائے گی۔ میرے عزیزو جانا تو وہیں پر ہے، انہی قبروں میں۔ اسی لیے مولا تعالیٰ نے جو فرمایا حتی زرتم المقابر، جایا کرو قبروں کو دیکھ آیا کرو، قبروں کو دیکھ آیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کے باہر جہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، کچرا پھینکا کرتے تھے، ایک بڑا سا کوڑا دان تھا، وہاں تشریف لائے۔ لوگ وہاں پر اپنی میتوں کو بھی پھینک دیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں کفار و مشرکین گڑھوں میں اپنے مردوں کو ڈال کر چلے جاتے تھے، وہاں گڑھے کے قریب کھڑے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے وہاں پر پڑے ہوئے کچرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ دیکھ رہے ہو یہاں کچھ ہڈیاں پڑی ہیں، کچھ کھوپڑیاں پڑی ہیں، کچھ کپڑے ہیں، تم دیکھ رہے ہو؟ کہاں یا رسول اللہ یہ تو مردوں کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ ہڈیاں اپنے زمانے کے بڑے بڑے پہلوانوں کی ہیں، بڑے بڑے سورما تھے، یہ بڑے مال والے تھے، ان کی سواریاں ایسی تھی کہ لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے، یا ان کا لباس ہے جس پر یہ فخر کرتے تھے۔ آج یہ کوڑا کرکٹ میں ایسے لت پت ہو چکے ہیں کہ ان کے نشانات غائب ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے ہوئے واپس آئے۔ میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی، سفیان ثوری ایک تابعی ہیں، سفیان ثوری ایک تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں،
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی خلیفہ ہیں. اتنے بڑے لوگ قبروں کے حالات پر ذکر پر رو پڑتے تھے اور آج ہماری حالت یہ ہے. یہی تکاثر نے ہمیں غافل کر دیا ہے, کثرت نے ہمیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. نوجوان تو آج یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمیں جانا ہی نہیں ہے کبھی. اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب اللہ کی بارگاہ میں حساب ہی نہیں دینا ہے. اسی لیے کس کا حساب صاف ہے آج؟ صحابہ اکرام ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے مذاق کرتے ہوئے زور سے ہنس کیا پڑے, میرے آقا باہر آئے, پوچھا تم میں سے کس کس کا حساب تیار ہو چکا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ نے کہا آقا اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے حساب دے پائیں؟ حضور نے فرمایا جب حساب نہیں دے سکتے تو اتنی زور سے ہنسی کس بات کی تھی؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. چاہیے کہ لوگ کم ہنسا کریں, روئے زیادہ, اس لیے کہ اگر تمہارے اعمال کی پکڑ ہو جائے تو سارے کے ساری چیزیں یہ دھری کی دھری رہ جائیں. میرے عزیزوں, میرے کہنے کا خلاصہ یہی ہے, یہ